آج کی کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ شمیر دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ شمیر کے والد شمشیر علی آڑھت کا کام کرتے تھے۔ سبزی منڈی میں ان کا بڑا نام تھا، جبکہ شمیر کی ماں رخشندہ خاتون گھریلو عورت تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے شمیر کو بچپن سے ہی بہت سے لاڈ پیار ملا تھا۔ ماں کی آنکھوں کا تارا تھا، بہنوں کا چہیتا اور باپ کا راج دلارا تھا شمیر۔ جب چھوٹا تھا تو شاید ہی کوئی ایسا کھلونا تھا جو اسے کھیلنے کو نہ ملا ہو۔ حد تو یہ تھی کہ بہنوں کے کھلونوں پر بھی اس کا قبضہ ہوتا تھا اور بہنیں جان چڑکتی تھی اپنے بھائی پر۔ غرض شمیر کی حیثیت اپنے گھر میں بادشاہ سلامت کی سی تھی۔ گھر کے باقی افراد گویا اس کی رعایا تھے۔ ہاں البتہ رخشندہ خاتون کی والدہ یعنی شمیر کی نانی اکثر و بیشتر ان سب کو ٹوکتی رہتی اور سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ بیجا لاڈ پیار سے لڑکا قابو سے باہر ہو جائے گا۔ یہ لاڈ پیار اس سے محبت نہیں، اس سے دشمنی ہے۔ مگر سب اس کی باتیں ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ناز و نوم میں پلتے شمشیر کو جیب خرچ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا ملتا تھا، جس کی وجہ سے باہر یار دوست بھی اس کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ شمیر کو یہ لگنے لگا کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتا ہے۔ دوستوں کی صحبت میں شمیر نے سگریٹ پینا، پان کھانا بھی شروع کر دیا تھا اور کچھ عرصے میں تاش کھیلنے کا چسکا جوئے میں بدل گیا اور روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اسی لیے کسی نے اس کی بہرہ روی کا شکار ہونے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ بہت سے کام شمیر اب صرف اور صرف دل لگی کے لیے کرنے لگ گیا تھا۔ یہ دل لگی جسے یار دوست جسٹ فار فن کا نام دیتے تھے، شمیر کو بے باک اور نڈر بھی کرنے لگی۔ اب تو راہ چلتی لڑکیوں سے چھیڑ خانی بھی کرنے لگا تھا۔ مذاق ہی مذاق میں شمیر نے دوستوں کے ساتھ مل کر عورتوں کے پرس چھیننا بھی شروع کر دیے تھے۔ دوستوں کا مذاق ہوتا اور کسی ضرورت مند کی نیا ڈوب جاتی، اور جب کسی پریشان حال دکھی دل کی آہ نکلتی تو وہ تو عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ تو پھر شمیر اس سے کیسے بچ سکتا تھا؟ ایک دن شمیر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اسے ایک بوڑھی خاتون کاندھے پر پرس لٹکائے جاتی نظر آئی۔ شمیر کے اندر کا شیطان اسے جسٹ فار فن پرس چھیننے پر اکسانے لگا۔ شمیر نے ارد گرد دیکھا اور موٹر سائیکل بڑھیا کی طرف بڑھا دی۔ جیسے ہی شمیر نے بوڑھی خاتون کا پرس کھینچا تو وہ بیچاری توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین پر گر پڑی۔ شمیر نے پرس چھین کر بائک بھگائی تو سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ اس نے جو ہی کٹ مار کر نکلنے کی اس نے کوشش کی تو آگے سریوں سے بھری ایک ٹریکٹر ٹرالی کھڑی تھی۔ شمیر نے پوری قوت سے بریک لگائی مگر اجل نے اسے سریوں میں پیرو دیا تھا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ میت والے گھر میں آئے لوگوں کی چہمگوئیاں مرحوم کی اچھائیوں کے بجائے اس کی حرکتوں کو یاد کر کر کے توبہ استغفار پر مشتمل تھی۔ ماں باپ بہنیں شمیر کی موت کی وجہ جاننے کے بعد غم میں ڈوبنے کے باوجود ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے۔ ہر کوئی شمیر کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہا تھا اور ہر کوئی کفے افسوس ملتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش شمیر کو اتنا لاڈ پیار نہ کیا ہوتا اور اس پر تھوڑی سی سختی کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال، وہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ جس گھر میں لڑکیاں زیادہ ہوں اور اگر ایک لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ اتنا لاڈ کیا جائے کہ خدا نخواستہ اس کا انجام شمیر جیسا ہو؟ یا لڑکے واقعی اس لاڈ پیار کے حقدار ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جاتے ہیں؟ مجھے لازمی بتائیے گا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लाज़मी कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।